ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، دیگر حکام کی شرکت۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی، نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی بھی موجود۔ خطے کی صورتحال اور دو طرفہ امور پر بات کی گئی۔ امریکہ ایران امن معاہدے سے متعلق بھی گفتگو۔ شہباز شریف نے خطے میں امن کے لیے سفارتکاری کو موقع دینے کے عزم کو دہرایا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق دورہ پاکستان کے دوران ایرانی وزیر خارجہ نے پہلی باضابطہ ملاقات فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کی۔ ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی، نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی، پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم شریک تھے۔ ملاقات میں مستقل جنگ بندی، امن و مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دفاعی اور سفارتی روابط مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ملاقات کی ہے۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان میں اپنی ملاقاتوں کے بعد ماسکو اور مسقط بھی جائیں گے۔ امریکہ کا اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کیشنر کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولائن لیوٹ کی تصدیق۔ کہا کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کیشنر ہفتے کی صبح اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ دعویٰ کیا کہ ایران نے خود رابطہ کر کے بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی۔ نائب صدر جے ڈی وینس امریکہ میں رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر سب کو پاکستان جانے کے لیے اسٹینڈ بائی رکھا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا، صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کے معاملے پر لچک کا مظاہرہ کیا۔ ہمیشہ سفارتکاری کو ایک موقع دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ اس ملاقات سے مثبت پیش رفت بھی سامنے آئے گی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایران امریکہ براہ راست مذاکرات کے حوالے سے ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا، صرف ایران اپنا موقف پاکستان کے ذریعے آگے پہنچائے گا۔ پاکستانی حکام سے امریکہ کی مسرت کردہ جارحانہ جنگ کے خاتمے، خطے میں امن کی بحالی سے متعلق امور پر بات کی جائے گی۔ ایران کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ کسی بھی معاہدے میں ایران کو افزودہ یورینیم ترک کرنا شامل ہوگا۔ اپنے ہرمز کے ذریعے تیل کی آمد و رفت کی آزادی دینا بھی شرط ہے۔ دیکھنا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی برطانوی خبری ایجنسی سے گفتگو۔ کہا، ہم ایران کے ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں جو بااختیار ہیں۔ ایران امریکی مطالبات کے مطابق پیشکش دینا چاہتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایران کس قسم کی پیشکش لاتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے خطے کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ میں امن پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق پیش رفت پر ترکیہ کے وزیر خارجہ کو اعتماد میں لیا۔ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے درمیان پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے سہولت کاری سے جاری سفارتی رابطوں پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات پر زور دیا۔ اسحاق ڈار مصری وزیر خارجہ نے مسلسل سفارتی روابط جاری رکھنے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ ایران امریکہ امن و مذاکرات پر پاکستان کا پالیسی بیان صرف سرکاری طور پر جاری ہوگا۔ پرنٹ اور سوشل میڈیا میں بے نام افسران ذرائع کے حوالے سے جاری خبریں پاکستان کے سرکاری موقف کی تائید نہیں کرتی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، میڈیا قیاس آرائیوں پر مبنی خبروں سے گریز کرتے ہوئے سرکاری بیانات پر توجہ مرکوز کرے۔ ہم ایران امریکہ مذاکرات میں امن و استحکام کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں۔ پاکستان خطے میں اور اس سے باہر بھی امن کے لیے بات چیت کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جو آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری چین کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے رخصت کیا۔ صدر مملکت 1 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے میں پاکستان اور چین کے تعلقات، اقتصادی تعاون اور سی پیک پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ رواں سال پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہو جانے کی تقریبات بھی منائی جا رہی ہیں۔ ڈالر سویپ اور دیگر مالیاتی اقدامات کا مقصد امریکی اثاثوں کی بے ہنگم فروخت کو روکنا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے کہا،
امریکہ خلیجی ممالک کی مالیاتی صورتحال مخدوش ہے۔ امریکہ میں بڑے سرمایہ کاروں کی جانب سے اثاثے فروخت کرنے کے عمل کو محدود کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں ادارہ جاتی سرمایہ کاروں پر فروخت کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ مزید کشیدگی بڑھنے پر مالیاتی راستے مزید محدود بھی ہو سکتے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے براہ راست مذاکرات کی درخواست کا وائٹ ہاؤس کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاسداران کے مطابق امریکہ کی براہ راست مذاکرات کی باتیں جھوٹ ہیں۔ امریکی ناانصافیوں کے باعث واشنگٹن سے مذاکرات کا فیصلہ نہیں ہوا۔ پاسداران نے امریکی فوج سے تعاون کے شعبے میں ایک بحری جہاز بھی قبضے میں لے لیا۔ ترجمان نے کہا کہ انتباہ نظر انداز کرنے پر مشتبہ بحری جہاز کو روک لیا گیا۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا عباس عراقچی جوہری مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں گئے۔ جوہری سرگرمیوں سے متعلق بات چیت ایران کی ریڈ لائن میں شامل ہے۔ وزیر خارجہ اسلام آباد میں صرف دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کے لیے ہی موجود ہے۔ امریکہ نے ایرانی تیل کی تجارت پر چین کی آئل ریفائنری اور 40 شپنگ کمپنیز پر پابندیاں لگا دیں۔ ایرانی تیل کی نقل و حمل میں ملوث چینی ریفائنری درجنوں جہازوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق ان پابندیوں کا مقصد ایران کی آمدنی کے سب سے بڑے ذریعے تیل کی برآمدات کو مکمل روکنا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران سے وابستہ 34 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کی کرپٹو کرنسی فریز کر دی۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ غیر قانونی ایرانی تیل کی تجارت روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کر رہے ہیں۔ مقصد ایران پر معاشی دباؤ بڑھانا ہے۔ کہا کہ ایرانی تجارت کو سہارا دینے والے نیٹ ورک پر دباؤ میں اضافہ کریں گے۔ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانا آپریشن اکنامک کا حصہ ہے۔ ایران امریکہ معاہدے کے بعد ترکی آبنہ حمص سے بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کی کارروائیوں میں حصہ لے سکتا ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا کہنا ہے بارودی سرنگوں کو ہٹانے کی کارروائیوں میں شامل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں، اصولی طور پر یہ ایک انسانی فریضہ ہے۔ دوسری جانب جرمنی کے وزیر دفاع نے کہا جرمنی آبنہ حمص میں بارودی سرنگوں کے خاتمے کے لیے بحری جہاز بھیجے گا۔ جرمنی کے بحری جہازوں کی تعیناتی کا انحصار جرمن پارلیمنٹ کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ آبنہ حمص میں ممکنہ مشن کے لیے عملے اور بحری جہازوں کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں چند روز قبل ایک مشق بھی کی گئی۔ مشرق وسطی میں تیل کی پیداوار میں 57% کمی، عالمی ادارے بلومبرگ نے رپورٹ جاری کر دی۔ بلومبرگ کے مطابق آبنہ ہرمز کی بندش کے باعث خلیجی ممالک کی تیل کی پیداوار میں بہت بڑی کمی آئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان تجارتی جہازوں کو تحویل میں لینے سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی، جس کے نتیجے میں عالمی توانائی کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ خام تیل 1.7% اضافے کے ساتھ $97 فی بیرل پر پہنچا۔ برطانوی خام تیل میں 2% اضافہ $107 فی بیرل پر فروخت جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس بڑے اضافے کے بعد عوام میں شدید غم و غصہ۔ شہریوں کا کہنا ہے پہلے ہی مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، اوپر سے پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی 10% کرائے بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد عوان نے کہا ہم وفاقی حکومت کو بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا مجبوری ہے تو چلان اور ٹول ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسز کو ختم کر دیں۔ امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مشرق وسطی میں سامان پہنچا رہے ہیں۔ روسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی طیارے کسی تعطل کے بغیر مشرق وسطی آ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے خلیجی ممالک کے ایئر بیس پر افواج کی موجودگی بڑھا دی ہے۔ سیٹلائٹ امیج میں ایک ایئر بیس پر امریکی لڑاکا طیارے، کارگو جہاز اور فضا میں ایندھن بھرنے والے طیارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں الیکٹرک بسز کی پروڈکشن کی منظوری دے دی۔ الیکٹرک بسز بنانے والی کمپنی نے ٹیکسلا میں اپنا پروڈکشن یونٹ لگانے کی تیاری شروع کر دی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت خصوصی ویڈیو لنک اجلاس پنجاب کی ہر تحصیل میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ویٹرنری ہاسپٹل قائم کیا جائے گا۔ میٹ کمپنیز ایکسپورٹ کے لیے تیار 3 لاکھ مویشیوں کا گوشت امپورٹ کریں گی۔ پنجاب میں ایکسپورٹ کے لیے چینی کمپنی سمیت 7 اداروں سے MOU پر دستخط ہو گئے۔ پنجاب 10 لاکھ جانور ایکسپورٹ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ماضی میں لائف سٹاک جیسے اہم شعبے کو نظر انداز کیا جانا انتہائی افسوسناک ہے۔ لائف سٹاک فارمز کی معاشی خود انحصاری کا ذریعہ بنتے ہیں۔
एटाक्सिस के 2026 ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 193 ममालिक में से 16वें नंबर पर आ गया। विफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहजाद फातिमा के मुताबिक पाकिस्तान आलमी सतह पर सरफहरिस्त 9% ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान का टैलेंट स्कोर 80 है। पाकिस्तान औसतन तकरीबन 20% सालाना शरह से तरक्की कर रहा है, जो हमारी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की सलाहियत और मजबूती का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान की दर्जाबंदी यूरोपीय यूनियन मुल्क, मशरिक़ वस्ता के मालिक और इंडेक्स में शामिल हर अफ्रीकी मुल्क से आगे है। ईरान में एक और शख्स को इसराइल का एजेंट करार देकर फांसी दी गई। इरफान कियानी नामी शख्स पर मुल्क में बदअमनी फैलाने और तखरीबी सरगर्मियों का इल्ज़ाम था, जिससे सुप्रीम कोर्ट की तौसीक़ के बाद सज़ाए मौत दी गई। ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुर्दिस्तान और कुरमशाह में कार्रवाई के दौरान तकरीबन 240 अफराद को गिरफ्तार किया। दारुल हुकूमत तेहरान में भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिस पर मिसाइल हमलों के मकामात की मालूमात दुश्मन नेटवर्क को फराहम करने का इल्ज़ाम है।